علامہ نفیس احمد صدیقی۔ محترم عبد الرحمن صاحب اسلام آباد سے سوال کرتے ہیں کہ مرزا جہلمی نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ مجھے مولانا اسحاق صاحب کا وہ جملہ ہمیشہ یہ آیت پڑھتے ہوئے یاد آتا ہے کہ گفتگو میں فرمایا جب توحید بیان ہوگی تو گستاخی تو آٹومیٹکلی ہو ہی جائے گی، چونکہ توحید کا مطلب ہی یہی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی پیغمبر، کوئی فرشتہ، کوئی بزرگ، کوئی بابا شاہی کوئی نہیں۔ توحید کا تو مطلب یہی ہے کہ کوئی انسان اپنا پیشاب بھی نہیں روک سکتا۔ مجھے مولانا اسحاق صاحب کا وہ جملہ ہمیشہ یہ آیت پڑھتے ہوئے یاد آتا ہے۔ ایک گفتگو میں انہوں نے فرمایا کہ بھئی جب توحید بیان ہوگی تو گستاخی تو آٹومیٹکلی ہو جائے گی، کیونکہ توحید کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی پیغمبر، کوئی فرشتہ، کوئی بزرگ، کوئی بابا شاہی کوئی نہیں۔ توحید کا تو مطلب ہی یہی ہے کہ کوئی انسان اپنا پیشاب بھی نہیں روک سکتا، خواہ وہ پیغمبر ہو یا عام انسان ہو۔ تو محترم عبد الرحمن صاحب، مرزا صاحب نے توحید کا جو دو مطلب بیان کیا ہے، پہلا مطلب بیان کیا ہے اللہ کے سوا کوئی پیغمبر، کوئی فرشتہ، کوئی بزرگ، کوئی بابا شاہی کوئی نہیں، اور دوسرا مطلب انہوں نے بیان کیا کہ توحید کا مطلب یہی ہے کہ کوئی انسان اپنا پیشاب بھی نہیں روک سکتا۔ تو ان دونوں جو مطلب انہوں نے بیان کیا ہے، مرزا صاحب کو قیامت تک کا چیلنج ہے کہ کسی کتاب میں جو مطلب انہوں نے بیان کیا ہے، یہ تو اپنے مخالفین کو کہتے ہیں کہ قرآن سے دلیل لاؤ، بخاری سے لاؤ، مسلم سے لاؤ، ان کو قیامت تک کے لیے چیلنج ہے، ان کی ذریات کو بھی چیلنج ہے کہ دو مطلب جو انہوں نے پیش کیا اس کے اندر کہ توحید کا مطلب یہ ہے کہ یہی ہے کہ کوئی انسان اپنا پیشاب بھی نہیں روک سکتا، یہ مطلب کس نے لکھا؟ قرآن میں ہے، حدیث میں ہے، یا دیگر کتابوں میں ہے، یا مجھے تحید علماء اور مفتیان کرام کی کتابوں میں ہے، یا دیگر جید علماء کرام کی کتابوں میں ہے؟ کسی نے نہیں لکھا ہوگا۔ یہ مرزا جیسا کوئی بغیرت ہوگا، اسی نے لکھا ہوگا کہ توحید کا مطلب یہ ہے کہ کوئی شخص اپنا پیشاب بھی نہیں روک سکتا۔ اگر کوئی مرزا کا مطلب یہ کرے کہ مرزا محمد علی کا جو معنی ہے وہ نعوذ باللہ بغیرت ہے، تو آپ کیا کہیں گے کہ یہ تو معنی نہیں ہے، کہاں سے آپ نے نکال دیا ہے؟ تو یہی مرزا صاحب سے سوال کر لیجئے کہ توحید کا معنی جو انہوں نے بیان کیا کہ توحید کا معنی تو یہی ہے کہ کوئی شخص اپنا پیشاب بھی نہیں روک سکتا، اور یہ انبیاء کرام کی طرف انہوں نے اشارہ کیا ہے، تو یہ مطلب کہاں سے انہوں نے نکالا ہے؟ تو اس طرح تو پھر دیگر لوگ مطلب نکالتے رہیں گے، پھر مرزا صاحب کے بارے میں تو مختلف مطالب نکالے جائیں گے، پھر ان کے آبا و اجداد کے بارے میں نکالے جائیں گے۔ اس لیے ان کو احتیاط کرنا چاہیے اس طرح کی باتیں کرنے سے کہ جب کوئی توحید بیان کرے گا تو ان کا گویا آٹومیٹکلی گستاخی ہو ہی جائے گی۔ یہ مولانا اسحاق صاحب نے یہ جملہ اگر کہا ہو تو وہ تو اپنی قبر میں عذاب بھگت رہے ہوں گے، لیکن مرزا کی چونکہ طبیعت میں غلاظت ہے، اس وجہ سے مولانا اسحاق صاحب کا، جن کی آدھی باتیں سمجھ میں آتی ہیں، آدھی باتیں سمجھ میں نہیں آتی، ان کا جو جملہ انہوں نے لیا ہے چونکہ یہ مرزا کی غلیظ طبیعت کے مطابق ہے، اس وجہ سے اس جملے کو انہوں نے بہت زیادہ پسند کیا ہے۔ مرزا صاحب نے جہاں انہوں نے رسول پاک کی تعریف و توصیف کی ہو، وہ جملہ مرزا کو پسند نہیں ہے۔ مرزا کو یہ جملہ پسند ہے کہ جب توحید بیان کی جائے گی تو گستاخی آٹومیٹکلی ہو ہی جائے گی، یعنی اللہ کے بعد جو انبیاء کرام ہیں، دیگر صحابہ کرام ہیں، ان کی گستاخی ہو جائے گی۔ پھر مطلب بھی جو انہوں نے بیان کیا اس سے بھی پتہ چل رہا ہوتا ہے۔ جبکہ آئیے قرآن پاک کی آیت کریمہ ہے، سورہ منافقون پارہ نمبر 28 آیت نمبر 8 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ اللہ تعالیٰ واضح لفظوں میں فرماتا ہے کہ عزت اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، اللہ کے رسولوں کے لیے ہے، اور پھر مومنین کے لیے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تو کہہ رہا ہے رسولوں کے لیے عزت ہے، مومنین کے لیے عزت ہے، حتیٰ کہ رسول ہی نہیں بلکہ مومنین کے لیے بھی عزت ہے۔ اور کوئی کہے کہ جناب والا جب اللہ کی تعریف ہوگی تو گستاخی تو آٹومیٹکلی ہو جائے گی، پورے قرآن میں جا بجا اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا ذکر ہے، اللہ تعالیٰ کی توحید بیان کی گئی ہے، اس کی وحدانیت کا ذکر کیا گیا ہے۔ ذرا مرزا صاحب کو میرا چیلنج ہے کہ کوئی ایک آیت میں دکھا دیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی وحدانیت کے بیان کے ساتھ ساتھ انبیاء کرام کی شان میں انہوں نے توہین کی، اللہ تعالیٰ نے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، یا اس کی تفسیر میں کسی نے لکھا ہے، یا چلیں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کیا اللہ تعالیٰ کی توحید بیان نہیں کی ہے؟ بے شمار مرتبہ بیان کی ہے، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا ذکر کیا ہے۔ کون سی حدیث میں ہے جہاں کہیں بھی اللہ کے پیارے نبی نے اللہ کی وحدانیت کا ذکر کیا ہے؟ اس میں سے کوئی ایک حدیث بیان کر دیں کہ جس میں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے انبیاء کرام کی شان میں توہین کی ہو، یا اپنے آپ کو نعوذ باللہ کوئی ایسا جملہ کہا ہو جو توہین پہ مبنی ہو۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ بغیرت انسان اپنی طرف سے باتیں کرتا ہے، قرآن و حدیث کے بالکل منافی ہے، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے تو خود اس کے اندر فیصلہ کر دیا ہے کہ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ اللہ تعالیٰ واضح لفظوں میں فرماتا ہے کہ اور
عزت تو اللہ کے لیے گئے اور اس کے رسول کے لیے گئے اور مسلمانوں ہی کے لیے گئے، مگر منافقوں کو خبر نہیں ہے، منافقوں کو معلوم نہیں ہے کہ اللہ کے علاوہ بھی دیگر لوگوں کی عزت ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو منافقین ہیں، ان کو اس بات کا علم نہیں ہے۔ تو ایسے لوگوں کا جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے سوا کسی اور کی کوئی عزت نہیں ہے، وہ منافقین کی جماعت سے اللہ تعالیٰ نے خود فیصلہ کر لیا ہے۔ تو آپ خود اندازہ لگا لیں کہ یہ مرزا جہلمی صاحب کا رابطہ کس سے ہے، تعلق کس سے ہے، ان کا تعلق کس جماعت سے ہے، اور یہ کون سے گروہ سے ان کا رابطہ اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ جو لوگ منافقین ہیں ان کو نہیں پتہ کہ اللہ کے علاوہ بھی لوگوں کی عزتیں ہیں۔ منافقین تو اللہ کی عزت کے قائل تھے، منافقین اللہ کے نبی کی عزت کے قائل نہیں تھے، صحابہ کرام کی عزت کے قائل نہیں تھے۔ وہ لوگ ایسا مانا کرتے تھے، جیسا کہ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن ابی جنگ کے موقع پر اس نے کہا کہ جب تفسیر آپ دیکھیں گے تو پتہ چلتا ہے کہ منافقین نے اپنے آپ کو عزت والا کہا اور مسلمانوں کو ذلت والا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کا رد کرتے ہوئے فرمایا کہ عزت تو اللہ کے لیے گئے اور رسول اللہ کے لیے گئے اور مسلمانوں ہی کے لیے گئے، مگر منافقوں کو معلوم نہیں۔ اگر یہ بات جانتے تو ایسا جملہ کبھی نہ کہتے۔ منقول ہے کہ یہ آیت نازل ہونے کے چند ہی روز کے بعد عبداللہ بن ابی منافق اپنے نفاق کے ساتھ مر جاتا ہے، واسی بجہنم ہو جاتا ہے۔ میرے بزرگوں اور دوستو، تو یہ اس طرح کی اٹھ پڑانگ کی باتیں کرتا ہے، یعنی اللہ توحید کے آڑ میں انبیاء کرام کی شان میں گستاخیاں کرتا ہے، اولیاء کرام کی شان میں، صحابہ کرام کی شان میں گستاخیاں کر رہا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے فتنے سے، اس کے شر سے تمام امت مسلمہ کو محفوظ و مامون رکھے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے۔